ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین، المخاطب بطٰہٰ و یاسین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا، مولانا و مولد ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم قتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین، من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال علی اکبر بن ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، یا ابتاه ألسنا على الحق صلوات۔ عزیزان محترم، یقیناً ایک طویل عرصے کے بعد آپ کی زیارت کا شرف مجھے حاصل ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے یہاں سے بلایا نہیں جاتا، شاکر بھائی برابر ٹچ میں رہتے ہیں، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ مجھے دبئی میں ستوہ اور فردان میں بہرحال ان کے سارے پروگرامز جو ہے اٹینڈ کرنے ہوتے ہیں، کہ جو یہ ذمہ داری میری اوقاف نے دی ہے، لہٰذا مجھے موقع نہیں مل پاتا ہے کہ میں شارجہ تک آؤں اور آپ حضرات کے رخ انور کی زیارت کروں۔ لیکن الحمدللہ آج کی یہ تاریخ میرے پاس تھی اور میں نے شاکر بھائی سے کہا کہ انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے شہزادہ جناب علی اکبر کا ایک تاریخی جملہ تلاوت کیا، جس میں آپ فرماتے ہیں، یا ابتا السنا علی الحق، اے والد گرامی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں اس جملے کی تشریح کروں، چند باتیں فضیلت ماہ شعبان کے حوالے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم نے اس مہینے کو اپنی ذات سے منسوب کیا ہے، شعبانو لی، شعبان میرا مہینہ ہے۔ لیکن اگر آپ تاریخی حیثیت دیکھیں گے ماہ شعبان کی، تو ماہ شعبان میں نہ خود سرکار دو عالم کی ولادت ہے، نہ سرکار کی معراج ہے، نہ سرکار کی ہجرت ہے، نہ بدر ہے، نہ احد ہے، نہ خندق ہے، نہ صلح حدیبیہ ہے۔ یعنی جتنے بھی اسلامی اور تاریخی مارکے ہیں، وہ کوئی مارکہ بھی ماہ شعبان میں نہیں ہے۔ اس کے باوجود سرکار دو عالم نے فرمایا ہے کہ شعبان و لی، شعبان میرا مہینہ ہے۔ وہ شخصیت جسے اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنایا ہو، تو اس کے قبضہ اختیار میں تو پورا عالمین ہے۔ ہر لمحہ سرکار کا ہے، ہر مہینہ سرکار کا ہے، ہر دن سرکار کا ہے، یعنی جو کچھ ہے سرکار کا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ تو پھر کیا خصوصیت ہے اس ماہ شعبان میں کہ ان 12 مہینوں میں سرکار دو عالم نے کسی دوسرے مہینے کو نہیں چنا؟
آپ نے ان 12 مہینوں میں فقط اور فقط شعبان کو چنا کہ شعبان میرا مہینہ ہے. اس کی برکت کیا ہے آپ حضرات بہتر جانتے ہیں. ابھی نیمہ شعبان انشاءاللہ جمعرات اور جمعہ یہ 2 دن ہمارے پاس ہیں. جمعرات کو انشاءاللہ اعمال ہوں گے، نیمہ شعبان کے اعمال، اس کی برکت اور اس کی فضیلت سے بہرحال آپ حضرات واقف ہیں. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ جمعے کو جشن امام عصر ہوگا. ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. تو سرکار دو عالم کی نگاہ میں بہرحال کوئی نہ کوئی ایسی چیز تھی کہ جس کی بنا پر سرکار دو عالم نے اس شعبان کو اپنی ذات سے منسوب کیا کہ یہ شعبان میرا ہے. رجب، شعبان اور رمضان یہ کنٹینیو جو 3 مہینے ہیں، رجب کو پروردگار عالم نے اپنی طرف منسوب کیا ہے. جو مہینہ ابھی گزرا ہے رجب کا، اسے اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ رجب میرا ہے. شعبان کو سرکار دو عالم نے اپنی طرف منسوب کر لیا کہ شعبان میرا ہے، اور رمضان کو اپنی امت کے لیے مخصوص کر دیا کہ میری امت کے لیے رمضان سے بہتر مہینہ توبہ کے لیے، استغفار کے لیے، برکت کے لیے، دعاؤں کے لیے، اپنی حاجات کی برآوری کے لیے، نزول قرآن کے لیے، قرآن ناطق کے لیے، یعنی یہ امت کا مہینہ ہے رمضان. عزیزان محترم، کیا وجہ تھی کہ سرکار نے اس ماہ شعبان کو اپنی طرف منسوب کیا؟ 2 لفظوں میں سن لیجئے. پروردگار عالم نے حفاظت دین کے لیے جو کچھ عطا کیا سرکار کو اسی ماہ شعبان میں عطا کیا. تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیے تاکہ شعبان کی عظمت اور شعبان کی فضیلت میں گزارش کر سکوں. پروردگار عالم نے حفاظت دین کے سلسلے میں سرکار کو جو کچھ عطا کیا اسی ماہ شعبان میں عطا کیا. یا وہ رسول کی زندگی میں عطا کیا، یا رسول کے اس دنیا سے جانے کے بعد عطا کیا، لیکن عطا کیا اسی ماہ شعبان میں. اب سلسلے کو آپ ذہن میں رکھیے گا. سرکار دو عالم 28 صفر 11 ہجری کو اس کائنات سے، اس دنیا سے تشریف لے گئے. 28 صفر 11 ہجری، یعنی رسول جو کچھ لے کر آئے تھے وہ لے کر نہیں گئے، سب یہیں چھوڑ کر گئے. قرآن یہیں چھوڑ کر گئے، اہل بیت یہیں چھوڑ کر گئے، صحابہ یہیں چھوڑ کر گئے، ازواج یہیں چھوڑ کر گئے، شریعت یہیں چھوڑ کر گئے. یعنی 63 سالہ حیات پیغمبر میں جو کچھ سرکار نے امت کو دیا تھا وہ امت ہی کے درمیان چھوڑ دیا. سرکار کچھ لے کر گئے نہیں. لیکن 11 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک، یعنی 49 ایئر میں حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار تھا وہ اعلان کر رہا تھا کہ کوئی نبی نہیں آیا. تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، آپ حضرات صاحب علم ہیں، صاحب نظر ہیں. یعنی 11 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک حالات اتنے خراب ہو گئے تھے 49 ایئرز میں کہ جس کے پاس 12.5 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی، وہ تخت سلطنت پر بیٹھ کر اعلان کر رہا تھا کہ کوئی نبی نہیں آیا. یہ کوئی نبی نہیں آیا فقط آخری نبی کے آنے کا انکار نہیں ہے. جب اس نے کہہ دیا کہ کوئی نبی نہیں آیا تو اس کا مطلب آدم سے لے کے خاتم تک کی نبوت و رسالت کا وہ انکار کر رہا ہے. اس نے کہا کہ کوئی وحی نہیں آئی، تو یہ فقط سرکار پر آنے والی وحی کا انکار نہیں ہے. یعنی جتنے بھی مرسلین آئے اس کے اوپر کوئی وحی نہیں آئی. اس نے کہا کوئی کتاب نہیں آئی.
تو یہ فقط قرآن کے نزول کا انکار نہیں ہو رہا ہے، اس نے توریت کا بھی انکار کیا ہے، اس نے زبور کا بھی انکار کیا ہے، اس نے انجیل کا بھی انکار کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 60 ہجری میں اسلام جہاں سے چلا تھا ظلال مبین کے دور سے، اسی ظلال مبین پر آ کے 60 ہجری تک اسلام پہنچ گیا، کیونکہ جس کے پاس حکومت ہے، جو خلیفۃ المسلمین ہے، جب وہ انکار کر رہا ہے کہ کچھ نہیں آیا تھا، یہ سب بنی ہاشم کا کھیل اور تماشا تھا، تو اب ضرورت تھی کسی ایسی شخصیت کے کہ جو دوبارہ اسلام کو زندہ کرے۔ غور فرمایا آپ نے، 60 ہجری میں اب ضرورت تھی، جب اسلام اس طرح سے دم توڑ چکا تھا، تو اب ضرورت تھی کسی ایسی شخصیت کی کہ جو اسلام کو دوبارہ سے زندہ کرے، اور وہ زندگی ایسی ہو کہ پھر کسی میں ہمت نہ ہو کہ نہ وہ قرآن کا انکار کر سکے، نہ وہ انبیاء کا انکار کر سکے، نہ وہ وحی کا انکار کر سکے۔ اس کا مطلب حیات اتنی مسلسل دینی ہے اسلام کو کہ پھر اسلام کا چہرہ کوئی بگاڑنے کی بات سوچ بھی نہیں سکے۔ اس کے لیے چاہیے تھا انقلاب، اس کے لیے چاہیے تھا انقلاب۔ انقلاب کس کو کہتے ہیں؟ اسے ہمارے بچے یاد رکھیں، یہ تو بہت عام لفظ ہے۔ انقلاب کہتے ہیں کہ جو ذہن موجودہ دور میں جو ذہن چل رہا ہے، اس ذہن کو پلٹ دیا جائے، اس ذہن کو پلٹ دیا جائے، فکر بدل جائے، نظریہ بدل جائے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بدل جائے، یعنی حق سے باطل الگ ہو جائے اور باطل سے حق الگ ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں اسلامی انقلاب۔ اسلامی انقلاب لانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسلامی انقلاب لانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، چونکہ یہ اسلام فقط سرکار دو عالم کا لایا ہوا اسلام نہیں تھا، یہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء کا لایا ہوا، پھیلایا ہوا، سمجھایا ہوا، بتایا ہوا اسلام تھا۔ لہذا اب اس اسلام کے نام پر جو انقلاب اٹھائے گا، اس کی شخصیت ایسی مضبوط ہو کہ اس کا تعلق آدم سے بھی ہو۔ غور فرمایا آپ نے، اس انسان کی شخصیت اتنی مضبوط ہو اور اتنی ہمگیر اور عالمگیر ہو کہ اس کا تعلق 1,24,000 انبیاء سے ہو، کیونکہ یہ دین کسی ایک نبی کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، وہ اس کا تعلق آدم سے بھی ہو، اس کا تعلق ابراہیم سے بھی ہو، اس کا تعلق جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب اسحاق، جتنے اولو العزم پیغمبر ہیں، جنہوں نے 313 جو رسول ہیں اور جو آسمانی کتابیں ہیں، اس انسان کا تعلق ان سب سے ہو، کیونکہ اگر ان سے تعلق نہیں ہوگا تو ان کی بچائی ہوئی محنت کو بچانے کا حق کہاں سے آئے گا؟ غور فرمایا، مثلا خدا نخواستہ کسی کا گھر جو ہے وہ جل رہا ہے، لٹ رہا ہے، یہ پورے سماج کی ذمہ داری ہے کہ اسے بچائے، یہ انسانیت کی ذمہ داری ہے، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ جو اس گھر کا وارث ہوگا۔ غور فرمایا، پرائرٹی کس کو ہوگی؟ جو اس گھر کا وارث ہوگا۔ اب 60 ہجری میں 1,24,000 انبیاء کی محنت یوں پامال ہوئی تو انقلاب کے نام پر اٹھے حسین ابن علی، اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے اٹھے حسین ابن علی۔ کیوں اٹھے؟ کیونکہ اس وقت کائنات میں آدم کا وارث حسین تھا، زیارت وارثہ آپ پڑھتے ہیں، ابراہیم کا وارث حسین تھا، اسماعیل کا وارث حسین تھا،
محمد کا وارث حسین تھا تو 1,24,000 انبیاء کا وارث حسین تھا. بحیثیت وارث انبیاء حسین کو یہ حق حاصل تھا کہ جو اسلام دم توڑ رہا تھا اسے حیات جاویدانی دے. اور فرمایا تو انقلاب کے نام پر اٹھے امام حسین، اتنی عظیم شخصیت کہ زمین والے بھی پہچانتے ہیں، آسمان والے بھی پہچانتے ہیں، ملک بھی پہچانتے ہیں، جنات بھی پہچانتے ہیں، اور کون ہے جو حسین کو نہیں پہچانتا ہے. تو اتنی بڑی شخصیت اٹھی انقلاب کے نام پر. کوئی بھی انقلاب تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس انقلاب کو طاقت کا سپورٹ نہ ہو. دیکھیے کیوں کہا رسول نے شعبان لی، شعبان میرا ہے. اسے ذہن میں رکھیے گا. ہر انقلاب کے لیے ایک شخصیت ایسی چاہیے کہ جسے اس شخصیت کو طاقت حاصل ہو. آپ انقلاب کیجئے، میری طاقت آپ کے ساتھ ہے. تو انقلاب کے لیے ایک شخصیت چاہیے، شخصیت کے لیے طاقت چاہیے کہ کوئی طاقت سے اسے سپورٹ کرے. جب نظریاتی اختلاف ہوتا ہے اور نظریاتی ٹکراؤ ہوتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ صاحب انقلاب بچ جائے. ٹکراؤ جب تخت اور تاج کا ہوتا ہے تو فاتح اسے مانتے ہیں جس کے قبضے میں تخت آ جائے، جس کے قبضے میں حکومت آ جائے. لیکن جب اختلاف نظریات کا ہوتا ہے تو فاتح اسے مانتے ہیں کہ جس کا نظریہ ہمیشہ کے لیے بچ جائے. ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد. اور فرمایا آپ نے کہ جب انقلاب اسلامی ہوگا، نظریاتی انقلاب ہوگا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تخت پر ہو، وہ اقتدار میں ہو، ان کے پاس فوج ہو، ان کے پاس خزانہ ہو. نہیں، ضروری نہیں ہے. صاحب نظر ہو سکتا ہے زندہ بھی نہ رہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ صاحب نظر زندہ نہ رہے، جو اس کا مخالف ہو اسے تخت مل جائے. لیکن چونکہ یہ انقلاب نظریاتی تھا، دنیاوی نہیں تھا، لہذا وہ تخت پا کر بھی ہار گیا ہے، وہ مغلوب ہو گیا ہے. اور جس کا نظریہ بچ گیا وہ سب کچھ لٹا کر بھی فاتح ہے. تو پھر کچھ ایسے افراد کی ضرورت تھی جو صاحب انقلاب کے انقلابی نظریے کو پوری دنیا میں پھیلائیں، پوری دنیا میں پھیلائیں. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر جماعت جب اٹھتی ہے تو جس کے نام پر انقلاب برپا کرتی ہے اس کی تصویر اپنے ساتھ رکھتی ہے. عزیزو، کاش میری گزارش آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے. مثلا ہندوستان میں اگر کسی نے کوئی پروٹیسٹ کیا تو جب وہ نکلے گا تو مہاتما گاندھی کی تصویر ہوگی، پاکستان میں جناح صاحب کی تصویر ہوگی. وہ بتاتا ہے کہ ہم جو انقلاب لے کر اٹھے ہیں تو ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر انقلاب کرنا چاہتے ہیں. تو اب ضرورت تھی کہ حسین کو کوئی ایک ایسا فرزند اللہ دیتا، ضرورت تھی کہ حسین کو کوئی ایسا فرزند اللہ دیتا، کیونکہ جن کے نام پر یہ انقلاب برپا ہوگا وہ تو 11 ہجری کو اس دنیا سے چلے گئے. تو کوئی ایک شبیہ پیغمبر ایسا ہو کہ جب وہ منظر عام پر آئے تو اسے دیکھ کر دنیا کو محمد کی یاد آ جائے. ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد. غور کیا عزیزو؟ اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
دیکھیں کتنی چیزیں ہو گئیں، اور اسے نہ بھولیے گا کہ رسول نے کہا ہے شعبان لی، شعبان میرا ہے۔ کیوں کہا رسول نے کہ شعبان میرا ہے؟ تو دیکھیے کتنی چیز ہوئی۔ انقلاب کے لیے ایک شخصیت چاہیے، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اسلامی انقلاب پیدا کر دے۔ اسلام کے لیے شخصیت چاہیے، شخصیت کو طاقت چاہیے، اس کے مقصد کو بچانے کے لیے کچھ لوگ چاہیے کہ اگر وہ نہ بھی رہے تو اس کا مقصد دنیا میں بچا کے رکھیں۔ جس کے نام پر وہ انقلاب برپا کر رہا ہے اس کی ایک تصویر ہونی چاہیے تاکہ دنیا کو اندازہ ہو جائے کہ کس کے نام پر یہ انقلاب برپا ہو رہا ہے۔ اب عزیزو پہچانا آپ نے کہ رسول نے کیا کہا؟ شعبان لی، شعبان میرا ہے، کیونکہ تحفظ اسلام کے لیے پروردگار نے مجھے جو کچھ دیا، یا میری زندگی میں دیا یا میری زندگی کے بعد دیا، وہ اسی ماہ شعبان میں دیا۔ عزیزو سلسلہ سنو، اے رسول اگر تمہیں انقلاب کے لیے شخصیت چاہیے تو جاؤ شخصیت کے نام پر 3 شعبان کو حسین ابن علی دیا۔ تمہیں اگر شخصیت چاہیے تو 3 شعبان کو شخصیت کے نام پر حسین ابن علی دیا۔ اگر تمہیں انقلاب کے لیے طاقت چاہیے تو 4 شعبان کو عباس کے نام پر تمہیں طاقت دیا۔ اگر اس مقصد کو بچانے کے لیے محافظ چاہیے تو 5 شعبان کو سید سجاد کے نام پر تمہیں محافظ دیا، زینب دیا۔ اگر اس انقلاب کے لیے تمہیں کوئی تصویر چاہیے تو جاؤ اسی شعبان میں تمہیں علی اکبر دیا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ غور فرمایا؟ تو تحفظ اسلام اور تحفظ شریعت کے جتنے بھی ذرائع ریسورسز ہو سکتے تھے سب پروردگار عالم نے سرکار دو عالم کو اسی ماہ شعبان میں دیا۔ اب عزیزو ایک سوال اور ہے میرا، اس کے بعد سے شبیہ ہے سرکار دو عالم کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرے مالک 61 سے 60 سے لے کے 61 ہجری تک تو اسلام کا دشمن ایک ہی تھا۔ غور فرمایا آپ نے؟ ایک ہی تھا، ایک ہی علاقے سے آواز آ رہی تھی، یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں۔ تو اس آواز کو دبانے کے لیے تو نے اسی ماہ شعبان میں حسین بھی دیے، علی اکبر بھی دیے، عباس بھی دیے، سید سجاد بھی دیے، جناب زینب بھی دیے۔ اتنی شخصیتیں تو نے فراہم کر دیں تاکہ اسلام اس کے دور میں اور وہ بعد میں ہمیشہ کے لیے سرخرو ہو جائے۔ لیکن اس کے بعد اگر ایک دور ایسا آیا کہ مغرب والے بھی اس سے مخالف، مشرق والے بھی اس سے مخالف، ہر طرف سے عالم اسلام پر حملہ ہوگا، اپنے والے بھی پرائے والے بھی، یہاں تک کہ یہ دنیا ظلم و جور سے بچ جائے گی، تو میرے مالک ایسے بھیانک دور سے اسلام کو بچانے کے لیے تو نے کیا انتظام کیا؟ عزیزو آپ کو پہنچ جانا چاہیے تھا میں کیا گزارش کر رہا ہوں کہ ایسے بھیانک دور سے اسلام کو بچانے کے لیے کہ عیسائیت بھی حملہ کریں گے، یہودیت بھی حملہ کرے گی، کفر بھی حملہ کرے گا، دجال بھی حملہ کرے گا، شیطان بھی حملہ کرے گا، کافر نما مسلمان بھی حملہ کریں گے، کبھی عقیدے کی بنا پر، کبھی بدعت کے نام پر، کبھی فتوے کے نام پر، 1000 طرح کے مسئلے عالم اسلام میں اٹھیں گے کربلا کے بعد۔ تو جب چاروں طرف سے تیرے اسلام پر حملہ ہوگا تو اس دور میں اسلام کی محافظت کے لیے تو نے کیا انتظام کیا؟ پروردگار آواز دے گا کہ پریشان نہیں ہو، جو ہمیشہ کے لیے کربلا کے بعد اسلام کو بچا لے گا اسے بھی میں کسی اور مہینے میں نہیں بھیجوں گا، میں اسے بھی ماہ شعبان ہی میں بھیجوں گا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔
ایک بلند ترین صلوات بھیج دیں۔ یہ وجہ تھی کہ سرکار دو عالم نے شعبان کے بارے میں فرمایا کہ شعبانو لی۔ میں اپنے اس اعلان کو میں پھر کر دوں کیونکہ ماشاءاللہ مومنین کرام تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی جمعرات نیمہ شعبان کے اعمال ہوں گے اور جمعے کو محفل ہوگی۔ آپ حضرات خود بھی تشریف لائیں اور جو حضرات آج نہیں آ سکے ہیں انہیں بھی باخبر کر دیں۔ ایک بلند ترین صلوات بھیج دیں شہزادہ جناب علی اکبر پر۔ سرکار سید الشہداء نے 9 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ دیا۔ اثناء سفر راستے میں آپ کی آنکھ لگ گئی اور جب آپ خواب سے بیدار ہوئے تو آپ کی زبان پر کلمہ استرجاع تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ کے پہلو میں شبیہ پیغمبر شہزادہ جناب علی اکبر تشریف فرما ہے۔ جب باپ کو کلمہ استرجاع پڑھتے دیکھا تو کہا بابا یہ تو حق ہے کہ ہر انسان اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اسے پلٹ کر اللہ ہی کی بارگاہ میں جانا ہے، لیکن اس وقت یہ کون سا موقع ہے کہ آپ کی زبان پر یہ کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون جاری ہوا؟ سرکار سید الشہداء فرماتے ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ قافلہ تو جا رہا ہے لیکن یہ قافلہ جو ہے وہ قربانی کی طرف جا رہا ہے، موت اسے لیے جا رہی ہے۔ جیسے ہی سرکار سید الشہداء نے یہ جملہ فرمایا کہ اس قافلے کو موت لے کر جا رہی ہے، شہزادہ علی اکبر نے ایک سوال کیا، یا ابتاہ السنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ سید الشہداء نے کہا یقیناً ہم حق پر ہیں، اور اگر ہم حق پر نہ ہوں گے تو اور کون حق پر ہوگا؟ جیسے ہی باپ سے یہ جملہ سنا کہ یقیناً ہم حق پر ہیں، پھر شہزادہ علی اکبر کی زبان سے دوسرا جملہ نکلا، لا یبالی بالموت، کہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ یہ جملہ ایک علی کا ہے، یہ جملہ ایک علی کا ہے۔ دیکھیے پروردگار عالم نے امام حسین کو کتنے علی دیے؟ 38 ہجری میں علی ابن الحسین ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، 42 ہجری میں شہزادہ جناب علی اکبر، اسی لیے آپ کی عمر مبارک کربلا میں 18 سال کی تھی۔ رجب کی 2 یا 3 تاریخ کو شہزادہ علی اصغر، یہ سب علی ہیں۔ سرکار سید الشہداء سے کسی نے پوچھا فرزند رسول آپ کے جتنے بھی بیٹے اللہ نے دیے ہیں آپ نے سب کا نام جو ہے وہ علی رکھا؟ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم، خدا اگر مجھے 1000 بیٹے دیتا تو میں ہر ایک کا نام علی رکھتا، کیونکہ دنیا نے جتنا اس نام کو مٹانے میں محنت کی ہے اس سے کہیں زیادہ ہمیں اس نام کو بچانے میں محنت کرنی پڑے گی۔ تو یہ علی ہے۔ اب عزیزو میرا ایک سوال ہے، جس وقت شہزادہ علی اکبر نے کہا یا ابتاہ السنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں، اور حسین نے فرمایا یقیناً ہم حق پر ہیں، پھر آپ نے کہا لا یبالی بالموت، پھر ہمیں موت سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ میں نے ابھی کہا کہ یہ جملہ ایک علی کا ہے، ایک علی سے یہ جملہ دوسرے علی تک آیا۔ 36 ہجری میں جنگ صفین ہوئی ہے، اور جنگ صفین میں
ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے اور تیر آ رہے ہیں، نیزے آ رہے ہیں، کہ میں نے دیکھا امیر المومنین صرف ایک باریک سا کرتا پہن کر میدان صفین میں آ گئے۔ میں نے کہا امیر المومنین، آقا مولا، دشمن سامنے ہے، ہزاروں تیر چل رہے ہیں، اور آپ بغیر زرہ کے، جسے اللہ نے خود جوشن کبیر بنایا ہو، آپ دعا پڑھتے ہیں نا، جوشن کہتے ہیں زرہ کو، جوشن کبیر اور جوشن صغیر، کہ یہ دعائیں اگر آپ پڑھتے ہیں جوشن کبیر اور جوشن صغیر، تو یہ آپ کو آفات و بلیات سے، پریشانیوں سے یہ آپ کو بچاتی ہے، یہ سپر ہے۔ تو جیسے ہی ابن عباس نے کہا کہ مولا آپ بغیر زرہ کے چلے آئے ایک کرتے میں، مولا کائنات کا مشہور جملہ ہے، ان ابن ابی طالب لا یبایع بالموت، ابو طالب کے بیٹے کو موت کا خطرہ نہیں ہے، وہ موت پر آ پڑے یا موت اس پر آ پڑے۔ غور فرمایا آپ نے، مولا ابن عباس آپ سے کہہ رہے تھے کہ اس ماحول میں آپ ایک کرتے کے آ گئے، آپ بتاتے کہ علی کو اس کی فکر نہیں ہے کہ موت اس پر آ کے ٹوٹ پڑے یا علی موت پر آ کے ٹوٹ پڑے۔ آپ نے شروع کیا اپنے والد سے، ان ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے کو اس کا خوف نہیں ہے، اور عزیزو، بیٹوں میں وہی کمال ودیت ہوتے ہیں جو کمال باپ سے آتے ہیں، کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ حق کی منزل میں پورا مکہ ایک طرف ہو، جہاں حق کی بات آئے گی ابو طالب ایک طرف تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ اگر حق پر مر بھی جائیں گے تو زندگی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ اور فرمایا، اب آئیے میں ایک تجزیہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں انسان کی زندگی کے مراحل کے۔ بچپنا، جوانی اور ضعیفی۔ بچپنا کمزور دور کا نام ہے۔ جب تک کوئی بچے کی انگلی نہ پکڑے وہ کھڑے ہو کر چل نہیں سکتا ہے، تو بچپنا بھی کمزور دور کا نام ہے۔ ضعیفی کو بھی دوسرا بچپنا کہتے ہیں، کہ جب تک بزرگ کا بازو نہ پکڑے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو بچپنے کو بھی سہارا چاہیے اور ضعیفی کو بھی سہارا چاہیے۔ اب بچپنے کو سہارا کون دے گا اور ضعیفی کو سہارا کون دے گا؟ تو انسانی دور میں ایک دور ایسا آتا ہے جسے دور شباب کہتے ہیں، جوانی کا دور۔ یہ دور شباب وہ دور ہے جو بچے کو بھی سنبھالتا ہے اور جو بوڑھے کو بھی سنبھالتا ہے۔ یہ ہے دور شباب۔ اب علی اکبر نے یہ جو جملہ کہا ہے کہ اگر ہم حق پر ہیں، لا یبالی بالموت، تو ہمیں موت سے کوئی خوف نہیں ہے، یہ جملہ کتنے سال کی عمر میں کہا ہے؟ نہیں عزیزو، کبھی اس رخ سے جناب علی اکبر کو سمجھیے۔ یہ جملہ جو کہا ہے وہ 18 سال کی عمر میں کہا ہے، شباب میں۔ اور انسان کی زندگی کے سب سے خطرناک دور کا نام ہے دور شباب۔ تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیے۔ انسان کی زندگی کے سب سے خطرناک دور کا نام ہے دور شباب، کیونکہ دور شباب میں جو زندگی کی گاڑی چلتی ہے وہ 20 اور 25 کلومیٹر کے حساب سے نہیں چلتی ہے۔ میں نے گاڑی اسٹارٹ کی، تھوڑا سا آگے بڑھے، خدا نخواستہ اگر کوئی اس سے ٹکرا جائے گا تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ
ہلکی سی اسکریچ آئے گی، خراش آ جائے گی، میری گاڑی کو بھی نقصان نہیں ہوگا. لیکن خدا نخواستہ کوئی 180 کی اسپیڈ میں جا رہا ہو اور اس سے اگر کوئی ٹکرا جائے تو پھر اس کے جسم کے ٹکڑے ڈھونڈنے پڑیں گے اور گاڑی تو تباہ ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خطرہ بچپنے سے نہیں ہے وہ خطرہ شباب سے ہے، جوانی سے ہے. جو خطرہ ضعیفی سے نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ارے ابھی بہت تو وقت ہے، جب پہنچ جائیں گے منزل ضعیفی میں تو پھر تو جب کوئی کام نہیں رہے گا تو سوائے اللہ اللہ کرنے کے اور کسی لائق ہی نہ رہیں گے تو بس اللہ ہی اللہ کریں گے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بچپنے سے زندگی کو خطرہ نہیں ہے، ضعیفی سے خطرہ زندگی کو نہیں ہے. زندگی سے اگر کسی کو خطرہ ہے تو وہ خطرہ ہے جوانی سے، کیونکہ جوانی وہ خطرناک دور ہوتا ہے کہ انسان جوانی میں چاہتا ہے کہ ہم حق کے پابند نہ ہوں، حق میرا پابند ہو. عزیزو اس فلسفے کو پہچانیے جوانی کے. میں بہت قیمتی بات گزارش کر رہا ہوں. بچپنے کی مسئلہ الگ ہے، ضعیفی کا مسئلہ الگ ہے، لیکن جوانی میں انسان چاہتا ہے کہ حق میرا پابند ہو کر رہے. ہم حق کے پابند ہو کر نہیں رہے تو سب سے بدترین جو دور ہوتا ہے انسان کا، جو سب سے خطرناک دور ہوتا ہے انسان کا، وہ دور ہوتا ہے شباب کا، جوانی کا. 18 سال کی بھرپور جوانی میں علی اکبر نے دنیا کے جوانوں کو ایک بہترین پیغام دیا کہ ہمیں موت کا خطرہ نہیں ہے. کب؟ جب ہم حق پر ہیں. اگر ہم حق پر ہیں لا یبالی بالموت، تو ہمیں حق پر اگر ہیں تو ہمیں موت کا خطرہ نہیں ہے. عزیزو مسئلہ یہ ہے، مر جانا میدان میں یہ کمال نہیں ہے. ہاں سوچئے آپ، میں نے کیا گزارش کی. میدان میں آ کر مر جانا یہ کمال نہیں ہے، کیونکہ جب فوج ہوتی ہے تو دونوں طرح کی فوج ہوتی ہے. ایک فوج وہ بھی ہے جو حق والوں کی ہے، ایک فوج ان کی بھی ہے کہ جو حق پر نہیں ہے. لیکن مرنے سے بے خوفی دونوں طرف ہے. یہ بھی آئے ہیں میدان میں مرنے کے لیے، وہ بھی آئے ہیں میدان میں مرنے کے لیے. تو انہیں جو میدان تک کھینچ کر جو چیز لائی ہے وہ کیا لائی ہے؟ موت سے بے خوف ہونا. جب انسان موت سے بے خوف ہو جاتا ہے، چاہے حق پر رہ کر ہو یا حق پر رہ کر نہیں ہو، لیکن جب موت سے بے خوف انسان ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کمال تب دیکھنے میں آتا ہے کہ موت سے بے خوفی حق پر رہ کر ہے یا موت سے بے خوفی باطل پر رہ کر ہے. خوف تو نہیں ہے، نہ ان کی طرف خوف ہے جو باطل پر ہے موت کا، نہ ان کی طرف خوف ہے جو حق پر ہے موت کا. موت سے دونوں بے خوف ہیں، لیکن دونوں کے لیے موت کی تعریف بدل جاتی ہے. دونوں کے لیے موت کی تعریف، موت کا ڈیفینیشن بدل جاتی ہے. جو حق پر ہیں وہ اگر زندہ بھی ہیں، جو باطل پر ہیں وہ اگر زندہ بھی ہیں تو قرآن کہتا ہے انہم میتون. یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، یہ چل رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جنریشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، سب ہے. لیکن انہم میتون، یہ میت ہیں. کیوں میت ہیں؟ کیونکہ یہ حق پر نہیں ہیں.
باطل پہ رہ کر سانس بھی لینا اللہ کی نگاہ میں موت ہے، اور حق کی دفاع میں سر کٹا بھی دینا یہ اللہ کی نگاہ میں زندگی ہے۔ کسی نے کہا یہ تو مر گئے، کہا خبردار، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ خبردار، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں کبھی مردہ نہ کہنا۔ شہید ہو گئے لیکن مردہ نہ کہنا۔ انہیں زندگی کس نے دی؟ اس لیے کہ یہ جو میدان میں آئے ہیں تو حق کو حق سمجھ کر آئے ہیں۔ اب عزیزوں میں یاد دلاؤں میدان احد کا واقعہ، سرکار پکار رہے ہیں، بلکہ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ میرا رسول تمہیں پکار رہا تھا، تم پہاڑیوں پر چلے جا رہے تھے۔ میرا رسول تمہیں زندگی کی طرف بلاتا ہے۔ رسول جب بھی بلائیں گے زندگی کی طرف بلائیں گے۔ تو جو بھی فرار اختیار کر گئے وہ چلے گئے۔ ایک تھا جو نفس پیغمبر تھا، جب رسول نے پوچھا کہ یا علی جب سب چلے گئے تم کیوں نہیں گئے؟ مولا کائنات کا وہ تاریخی جواب موجود ہے، یا رسول اللہ کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ بھائی کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ میں نے یہ جملہ کیوں سنایا؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو میدان میں کوئی چیز روکتی ہے تو وہ ہے ایمان، اور اگر کسی کو میدان چھوڑنا پڑتا ہے تو وہ ہے کفر۔ اب تاریخ فیصلہ کرے کہ ایمان والے کون ہیں، کفر والے کون ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ غور فرمایا؟ یہ ایک میسج دیا ہے شہزادہ علی اکبر نے کہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم موت پر آ پڑے اور موت ان پر جا پڑے۔ یہاں تک بات میری مکمل ہو گئی۔ اب آئیے، تاریخ میں ایک موقع ملتا ہے جسے دنیا پہچانتی ہے جناب علی اکبر کے حوالے سے، وہ ہے اذان علی اکبر۔ اکثر مقامات پر صبح کی نماز کے موقع پر اذان علی اکبر کی مسلسل ایک مجلس ہوتی ہے، اذان علی اکبر۔ سید الشہداء نے صبح عاشورہ جناب علی اکبر سے اذان کیوں دلوائی؟ صبح عاشور سید الشہداء نے جناب علی اکبر سے آواز کیوں دلوائی؟ بہت توجہ بچوں کے لیے، ظاہر ہے جو میرے بزرگ ہیں، وہ جو میرے دوست ہیں وہ بہتر جانتے ہیں مجھ سے۔ ہر نماز کے لیے، واجبی نماز، اذان مستحب ہے، اذان مستحب ہے، جماعت کے لیے بھی مستحب ہے اور فرادہ کے لیے بھی مستحب ہے۔ یہاں تک کہ خاتون کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ جب نماز پڑھیں تو گھر کے کسی ایسے کمرے میں جا کے نماز پڑھیں جو بالکل کونا ہو، جہاں آپ کی آواز کسی کے کانوں تک نہ پہنچ سکے، ایسی جگہ نماز پڑھیے۔ اور ان کے لیے بھی یہ مستحب ہے کہ وہ اذان کہیں۔ عزیز و فلسفہ اذان پہچانو کہ علی اکبر سے اذان کیوں دلوائی سرکار سید الشہداء نے۔ اب ایک خاتون ایک آخری کمرے میں جا کے کہہ رہی ہے حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، تو اسے تو حکم دیا گیا ہے کہ اتنے دھیرے سے کہو کہ تمہاری آواز ہی کسی تک نہ پہنچے۔ تو جب یہ کہہ رہی ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح،
تو اس کا مطلب یہ صرف اور صرف ایک مستحب امر ہے، دعوت نہیں ہے۔ عزیزوں، میں نے ایک جملہ کہا ہے، کاش آپ اس کی گہرائی تک پہنچیں۔ اذان، صحرا میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ڈیزرٹ میں، وہاں بھی مستحب ہے۔ جہاں کوئی نہیں ہے وہاں بھی آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ اذان دیں، کوئی سننے والا نہیں ہے لیکن اذان دیں۔ تو ہر نماز کے لیے اذان جو ہے وہ مستحب ہے، دعوت نہیں ہے۔ امام حسین 28 رجب کو جو مدینے سے چلے ہیں تو ان کے ساتھ ایک مؤذن تھا، حجاج بن مسروق۔ جہاں نماز کا وقت ہوا، امام حسین نے حجاج سے کہا، حجاج اذان دو۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی جنگ نہیں ہے، لہذا یہ مستحب ہے، کوئی دعوت نہیں ہے، یہ مستحب ہے، حجاج تم اذان دو۔ تو جتنی نمازیں بھی ہوئیں وہ حجاج اذان، یہاں تک کہ جو 5 مہینہ سرکار مکے میں رہے ہیں وہاں بھی حجاج ہی اذان دیتے تھے۔ تو حجاج اذان بن مسروق اذان دے رہے تھے اور لوگ امام حسین کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ لیکن یہ کون سی حکمت تھی فرزند رسول کی کہ جب صبح عاشور نمودار ہوئی اور حجاج بن مسروق اٹھے اذان دینے کے لیے، حسین نے روک دیا، حجاج آج کی اذان تم نہیں دو گے، آج کی اذان میرا بیٹا علی اکبر دے گا۔ اس میں مصلحت کیا تھی عزیزوں؟ دیکھیں، اسلام میں جہاد کا قانون معین ہے۔ جنگ اور جہاد دونوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ جہاد میں آپ کو سب سے پہلے سامنے والے کو دعوت حق دینا ہوگا۔ غور فرمایا، اسلامی جہاد میں آپ کو سب سے پہلے سامنے والے کو دعوت حق دینا پڑے گا۔ اگر اس نے دعوت حق قبول کر لیا تو پھر جنگ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دعوت حق قبول کر لیا تھا۔ مدینے سے لے کر مکے کا قیام اور مکے سے لے کر 9 محرم تک راستے میں کہیں جنگ نہیں تھی کہ حسین دعوت حق دیں۔ اس لیے اذان مستحب تھی تو اذان حجاج بن مسروق دے رہے تھے، لیکن چونکہ 10 محرم کو جنگ کا آغاز ہونا تھا، لہذا فرزند رسول نے حجاج کو بٹھا دیا کہ حجاج، آج اذان کی حیثیت اذان کی نہیں ہے، آج اذان کی حیثیت جو ہے وہ دعوت کی ہے، وہ حجت کی ہے، اور حجت تمام کرنا ہر ایک کی ذمہ داری نہیں ہے۔ حجت تمام وہی کرے گا جو کم سے کم شبیہ پیغمبر ہو۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ اب تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، ہر جنگ کا ایک طریقہ تھا کہ پہلے دعوت دی جاتی تھی، پہلے ایک کافر تھا، ایک مومن تھا، لہذا اس کی اہمیت سمجھ میں نہیں آئی کہ جنگ دعوت کی کیا اہمیت ہے۔ لیکن ایک جنگ ایسی ملی کہ ایک طرف سے پورا کل کفر ہے اور ایک طرف سے کل ایمان ہے۔ مولا کائنات نے سب سے پہلے کیا کہا عمرو بن عبدود کو؟ اسلام قبول کر لے، بچ جائے گا۔ کہا اسلام قبول نہیں کروں گا،
کل ایمان نے اپنی حجت کو تمام کر دیا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ جنگ خندق رمضان میں ہوئی ہے، اور رمضان میں مسلمان روزہ رکھ کے خندق کھودتے تھے، روزہ رکھ کر عرب کی گرمی میں خندق کھودتے تھے۔ اور اس وقت اسلام کا قانون یہ تھا کہ اگر افطار کے وقت کوئی سو گیا روزے کی حالت میں، اور مغرب کا وقت ہو گیا اور وہ بیدار نہیں ہوا، اور جب وہ بیدار ہوگا تو اسے کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی، دوسرے دن اس کو اسی حالت میں اس روزے کو کنٹینیو کرنا تھا۔ تو یہ جو رمضان میں روزہ رکھ کر ایسے سخت قانون میں مسلمان خندق کھود رہے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں خندق کھود رہے تھے؟ خندق اس لیے کھودی جا رہی تھی کہ دشمن ادھر سے ادھر نہ آئے، یہی وجہ تو تھی۔ اچھا، یہ کس کے حکم پر کھودی جا رہی تھی؟ سرکار دو عالم کے حکم پر۔ رسول نے کیا حکم دیا کہ خندق کھودو؟ کیا اس کے رسول کا بھی منشا یہ تھا کہ ادھر کا دشمن ادھر نہ آئے، عمرو بن ود ادھر نہ آئے؟ کیا رسول نے بھی یہی سوچ کر کھدوایا تھا خندق؟ نہیں، میں ایک سوال کر رہا ہوں، کیا رسول بھی یہی سوچ رہے تھے کہ ادھر کا دشمن ادھر نہیں آئے؟ نہیں، کیونکہ رسول کے ارادے میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اگر رسول کا ارادہ یہ ہوتا کہ ادھر سے ادھر نہ آئے اور عمرو بن ود چھلانگ لگا کر آ گیا، تو اس کا مطلب کہ ارادہ رسول معاذ اللہ ٹوٹ گیا۔ تو اس کا مطلب کہ خندق کھدوانے کی وجہ یہ نہیں تھے، کیونکہ خندق اسلام کی جنگ خندق اسلام کی پہلی جنگ نہیں ہے۔ بدر میں، احد میں رسول کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ادھر والے فرار کرتے ہیں، تو سرکار نے جو خندق کھدوائی تھی وہ اس لیے نہیں کھدوائی تھی کہ ادھر والا ادھر نہ آئے۔ بھائی رسول کو کیا مسئلہ تھا؟ جس کے پاس فرار موجود ہو، جس کے پاس علی جیسا حیدر کرار موجود ہے، ایک عمرو ود آ جائے، 1000 عمرو ود آ جائے، کیا مسئلہ ہے؟ علی موجود ہے۔ تو رسول کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ ادھر والا ادھر نہ آئے، رسول چاہتے تھے جو پچھلی جنگوں میں بھاگ جایا کرتے تھے، اتنی چوڑی خندق کھول دو کہ یہ جست کر کے ادھر نہ جا پائے۔ ایک صلوات دیتے محمد وآل محمد۔ غور فرمایا؟ تو یہ اسلام کا قانون ہے، یہ اسلام کا نظام ہے کہ جب جنگ ہوگی تو دعوت حق دینے کے لیے داعین الی اللہ بإذنہ، دعوت وہی دے گا جسے اجازت ہو۔ اب آواز دی فرزندے رسول الثقلین میں نے اپنے بیٹے کو، علی اکبر، گلدستہ اذان پر آؤ۔ علی اکبر، کسی کا نام رکھ دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ خاندان کے بزرگ جس کا چاہیں جو نام لکھ دیں، رکھ دیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا عالم، اور آگے چل کر ایک لفظ نہ پڑھ سکا۔ ہم نے اس کا نام رکھ دیا شجاع، اور ایسے ہمیشہ بیٹھا رہا جیسے سر پر طائر بیٹھے ہوں، کبھی سر نہ اٹھایا۔ تو ہمارے یہاں نام رکھنے میں ضروری نہیں ہے کہ جو نام ہے وہ کردار سے ملے، لیکن جب اہل بیت کے یہاں کسی کا نام رکھا جاتا ہے تو جو نام ہوتا ہے وہی کردار ہوتا ہے۔ جو علی ہے وہ اعلیٰ رہے گا، جو حسن ہے وہ حسین رہے گا، جو حسین ہے وہ خوش شکل رہے گا۔ یہاں جو کردار ہے وہی صفت ہے، جو صفت ہے وہی کردار ہے۔ تو حسین نے نام رکھا اپنے بیٹے کا علی،
اور فقط علی نام رکھنے پر اکتفا نہیں کی امام حسین نے. امام حسین کا ایک تاریخی جملہ ہے، پالنے والے گواہ رہنا، میں تیرے حق کی دفاع میں اپنے اس لال کو بھیج رہا ہوں جو رفتار میں، گفتار میں، شکل و شباہت میں اور کردار میں. اللہ اکبر. عزیزو، علی اکبر کی عظمت بس ایک جملے سے پہچان لیجئے. بزرگ خاندان سے شکل کا مل جانا کوئی کمال نہیں ہے، بزرگ خاندان سے رفتار کا مل جانا کوئی کمال نہیں ہے، لہجے کا مل جانا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن حسین سا امام وقت جناب علی اکبر کے لیے کہہ رہے ہیں کہ خدایا میں اپنے اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو کردار میں میرے جد کا مشابہ تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں حضور، کہ پروردگار عالم نے سرکار دو عالم کو سید الانبیاء بنایا ہے. یعنی جتنے کمالات انبیاء کے پاس 1,24,000 ملا کے تھے، وہ سارے کمالات سرکار دو عالم کی ذات میں موجود تھے. اب حسین کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا علی اکبر سیرت میں رسول سے مشابہ ہے. سیرت سے مشابہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو کمال آدم میں پایا جاتا تھا وہ علی اکبر میں ہے، جو کمال ابراہیم میں پایا جاتا تھا وہ علی اکبر میں ہے. یعنی انبیاء کا کمال اگر ایک منزل پر آ کے جمع ہو جائے تو اسے علی اکبر کہتے ہیں. ایک صلوات بیٹے محمد وآل محمد. الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنوہا، میرے مالک حاضرین محفل اور غائبین محفل کی جملہ شرعی حاجات کو پوری فرما. میرے مالک جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما. میرے مالک جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں وسعت اور برکت عطا فرما. میرے مالک جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بہترین رزق حلال مہیا فرما. میرے مالک جو بے اولاد ہیں صدقے میں جناب شہزادہ علی اصغر کے انہیں فرزند نرینہ عطا فرما. میرے مالک جو صاحبان اولاد ہیں انہیں سیرت محمد و اہل بیت محمد پر قائم رکھ. میرے مالک جو بیمار ہیں صدقے میں بیمار کربلا کہ انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. میرے مالک جو مشتاق حج و زیارات ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما. میرے مالک پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما. ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اصحاب و انصار و آوان میں شمار فرما. میں وہ اعلان پھر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ مستعان اگلی جمعرات کو نیمہ شعبان کے اعمال ہوں گے اور جمعے کو محفل ہوگی. اور ابھی جب میں نیچے آؤں گا تو انشاءاللہ شعراء کرام جناب شہزادہ علی اکبر کی بارگاہ میں اپنے منظوم منقبت پیچیں گے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.